الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ہمارا سبق مشترک یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ششمہ ثانی کا آغاز ہے. اس میں مشترک کے بیان سے ہمارے اسباق شروع ہوں گے. مشترک کی تعریف، مشترک کی مثال اور پھر مشترک کا حکم وغیرہ اس میں بیان کریں گے. ثم لما فرغ عن بحث العام شرع فی بیان المشترک. پھر مصنف جب عام کی بحث سے فارغ ہوئے تو مشترک کے بیان میں شروع ہوئے. فقالا تو کہا وَأَمَّا الْمُشْتَرَكُ، بہرحال جو مشترک ہے، فَمَا يَتَنَاوَلُ أَفْرَادًا مُخْتَلِفَةً حَقَّا مُخْتَلِفَةَ الْحُدُودِ عَلَى سَبِيلِ الْبَدْلِ. مشترک وہ ہے کہ جو مختلف حدود کے افراد کو شامل ہو علی سبیل البدل، بدل کے طریقے پر. مشترک وہ ہوتا ہے کہ جو مختلف افراد کو شامل ہوگا، متعدد افراد کو شامل ہوگا، لیکن ان کی سب کی حدیں مختلف ہوں گی. یہاں حد سے مراد تعریف ہے کہ سب کی تعریفات علیحدہ علیحدہ ہوں گی. علی سبیل البدل ہوگا. علی سبیل البدل کا مطلب یہ ہے کہ سب کو یک بارگی شامل نہیں ہوگا، بلکہ بدل کر وہ اس پر بولا جائے گا. تو فرماتے ہیں ارادہ بالافراد ما فوق الواحد، اور افراد سے یہاں تعریف کے اندر ارادہ کیا ہے اس کا کہ جو ایک سے اوپر ہو، ما فوق الواحد کا. یعنی ضروری نہیں کہ مشترک وہی ہوگا کہ جس کے 4 5 3 معنی ہو، یعنی جس پر جمع کا اطلاق ہوتا ہو. ضروری نہیں کہ یہ وہی ہو، بلکہ ایک سے اوپر یعنی 2 معنوں کے درمیان بھی اگر وہ مشترک ہے تو وہ مشترک ہی ہے. مشترک کے لیے 3 معنوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. فرمایا افراد سے ارادہ کیا ہے ما فوق الواحد، یعنی جو ایک سے اوپر. لیتناول المشترک بین المعنیین، فرمایا تاکہ یہ اس مشترک کو بھی شامل ہو جائے جو فقط 2 معنوں کے درمیان مشترک ہے. جس کے صرف 2 ہی معنی اور دونوں معنوں کے درمیان وہ لفظ مشترک ہے، تو یہ اس مشترک کو بھی یہ شامل ہو جائے. وَهُوَ يُخْرِجُ الْخَاصَ، اور یہ خاص کو نکال دیتا ہے. جب یہ کہا کہ افراد کا تو یہ خاص اس سے نکل گیا اور یہ خاص کو نکال دیتا ہے. اس وجہ سے کہ خاص کے اندر افراد نہیں ہوتے بلکہ صرف فرد ہوتے ہیں. تو جب افراد کا تو اس سے خاص نکل گیا. وَهُوَ يَخْرُجُ الْخَاص یا يُخْرِجُ الْخَاص، کہ وہ خاص کو نکال دیتا ہے یا خاص اس سے نکل جاتا ہے. وَقَوْلُهُ مُخْتَلِفَةَ الْحُدُودِ، جب متن کی عبارت میں مختلفۃ الحدود کہا تو یخرج العام، عام اس سے نکل گیا، علی ما مر، جیسا کہ یہ گزر چکے. عام کیونکہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے افراد کو شامل تو ہوتا ہے، لیکن وہ افراد آپس میں حد کے اعتبار سے، تعریف کے اعتبار سے، ماہیت کے اعتبار سے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. جیسے رجل لفظ عام ہے، تو رجل کے اندر جتنے بھی مرد انسان ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں، اور سب کے سب
اگر دیکھیں تو اپنی تعریف کے اعتبار سے اپنی ماہیت کے اعتبار سے سب برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ جبکہ مشترک وہ ہوتا ہے کہ جن کی حدیں مختلف ہوتی ہیں، افراد کو شامل ہوتا ہے، لیکن ان افراد کا آپس میں تعلق یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کی ماہیت علیحدہ علیحدہ ہے۔ وَقَوْلُ عَلَى سَبِيلِ الْبَدْلِ، اور جب کہا عَلَى سَبِيلِ الْبَدْلِ کہا لِبِيَانِ الْوَاقِعِ، تو یہ واقعے کو بیان کرنے کے لیے، یہ واقعے کو او احتراز عن قول الشافعی، یا کہتے ہیں کہ یہ جو عبارت تھی اس کے ذریعے سے امام شافعی کے قول سے احتراز کیے، انه علی سبیل الشمول، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مشترک افراد کو شامل ہوتا ہے لیکن علی سبیل البدل نہیں بلکہ علی سبیل الشمول۔ علی سبیل الشمول کا مطلب یہ ہے کہ سب کو یک بارگی شامل ہوتا ہے۔ تو یہ امام شافعی کا مذہب تھا، تو جب علی سبیل البدل کہا تو امام شافعی کے اس قول سے احتراز کر دیا، کما سیاتی جیسا کہ انقریب آئی۔ وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا کہ انه احتراز عن لفظ الشیء، کہ لفظ شیء جو ہے اس سے احتراز کیا، علی سبیل البدل کہہ کر لفظ شیء سے احتراز کیا۔ فإنه باعتبار كونهم بمعنى الموجود، اگر یہ دیکھیں کہ لفظ شیء جو ہے یہ اگر معنی موجود میں دیکھیں، موجود کے معنی میں اس کو دیکھیں تو مشترک معنوی خارج عن هذا المشترک، تو وہ مشترک تو ہوتا ہے لیکن لفظی نہیں بلکہ معنوی اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ معنوی اعتبار سے مشترک ہوتا ہے، لہذا یہ مشترک سے نکل جائے گا اگر اس کو بمعنی موجود کے معنی۔ او باعتبار کونی افراد ہی مختلفۃ الحقائق، اور اگر اس اعتبار سے دیکھیں کہ اس کے افراد جو ہے ان سب کی حقیقتیں مختلف ہیں، اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو داخل فی المشترک کی لفظی، تو پھر یہ مشترک لفظی کی میں داخل ہوگا۔ کالقرئی، یہ اب مشترک کی مثال دے رہے، فرماتے ہیں جیسا کہ لفظ کرو قرآن پاک میں آیا ہے، للحید والطہری، یہ حیض اور طہر کے درمیان مشترک ہے۔ فإنه مشترک بین هذین المعنیین المتضادین لا یجتمعان، فرمایا کہ یہ لفظ کرو، لفظ قر جو ہے یہ دو متضاد معنوں کے درمیان مشترک ہے، ایسے دو متضاد معنی ہیں کہ دونوں کبھی آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ وقد اولہ الشافعی بالطہر، امام شافعی نے اس کی تعویل کی ہے طہر کے ساتھ، ہے سے مراد انہوں نے کیا لیا ہے؟ طہر کو۔ وہ ابو حنیفہ بالحید، اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اس کی تعویل کی ہے حیض کے ساتھ۔ کما رفتہ، جیسا کہ یہ خاص کی بحث جب ہم نے پڑھی تھی اس وقت یہ مکمل بحث اس وقت بھی گزری تھی۔ وحکمہ التوقف فیہ، اب یہاں سے اس کا حکم ہے، یہاں سے اس کا حکم ہے۔ وحکمہ التوقف فیہ بشرط التعمل لیترجح بعض وجوہہ للعمل بہ، فرماتے اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں توقف کرنا ہے، اس میں توقف کرنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ غور و فکر کیا جائے تعمل کی شرط کے ساتھ، تاکہ مشترک کی بعض وجوہ عمل کے لیے یعنی مشترک پر عمل کرنے کے لیے راضی ہو جائے۔ بھائی جب دیکھیں لفظ مشترک ہے اور اس کے متعدد معنی ہے تو ظاہر ہے ایک معنی پر عمل تو ہو رہا ہوگا، کوئی لفظ کسی نے بولا ہے لفظ مشترک، تو اس لفظ پر عمل کرنے کے لیے پہلے تو کریں گے توقف، جیسے لفظ عین ہے، اب لفظ عین کے متعدد معنی ہے، جب اس کے متعدد معنی ہے تو ان معنوں کو دیکھا جائے تو پھر یہ کوئی ایک بھی معنی ترجیح نہیں پاتا جب تک کہ متکلم خود اس کی وضاحت نہ کرتی۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ توقف کرنا ہے، رک جانا ہے، ٹھہر جانا ہے، جب لفظ مشترک آ جائے تو رک جانا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے۔ غور و فکر اس وجہ سے کرنا ہے تاکہ اس کا جو ایک مرادی معنی ہے اس پر ہم پہنچ سکے، اس پر پہنچا جا سکے اور اس سے بندہ عمل میں لا سکے اس کو۔ فرماتے ہیں اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں توقف کرنا ہے، لیکن شرط یہ ہے بشرط تعمل، تعمل کی شرط کے ساتھ ہے، لیترجح بعض وجوہہ للعمل بہ، تاکہ مشترک کی جو بعض وجوہ ہے وہ اس پر عمل کے لیے راجع ہو جائے، یعنی التوقف۔
ان اعتقاد معن معین من المعانی، فرماتے ہیں یعنی توقف کرنا ہے معنی میں سے ایک معین معنی کے اعتقاد کے اعتبار سے، یعنی یہ یقین نہیں کر لینے کا بس یہی معنی ہے اس کا، اس اعتبار سے توقف کرنا ہے، پہلے کسی ایک معنی کو معین نہیں کرنا، توقف کرنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ وَالتَّعَمُّلْ، پھر اس میں کرنا ہے غور و فکر، لِأَجْلِ تَرَجُّحِ بَعْضِ الْوُجُوهِ لِأَجْلِ الْعَمَلِ لَا لِلْعِلْمِ الْقَطْعِيِّ، فرماتے ہیں پھر اس میں تعمل کریں گے اس وجہ سے تاکہ اس کی بعض وجوہ راجع ہو جائے، تاکہ اس کی بعض وجوہ ترجیح پا جائے، لِلْأَجْلِ عمل، عمل کے لیے، عمل کرنے کے لیے، لا للعلم القطعی، علم قطعی کے لیے نہیں، یقینی علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، یقینی علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس پر عمل کو راجع کرنے کے لیے اس پہ غور و فکر کریں گے۔ کما تعملنا فی القرء بعدۃ اوجہ، جیسے ہم نے لفظ کرو کے اندر تعمل کیا، غور و فکر کیا، بعدۃ اوجہ، متعدد طریقوں سے، متعدد طریقوں سے اندر ہم نے لفظ کرو کے اندر غور و فکر کیا۔ احدھا، ان متعدد طریقوں میں سے پہلا طریقہ یہ ہے بصیغۃ ثلاثۃ، ہم نے دیکھا کہ وہاں پر آیا یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، ثلاثہ کا صیغہ آیا۔ والثانی، دوسرا ہم نے یہ دیکھا بقول اقل الجمع ثلاثۃ، یہ پھر لفظ کرو جمع آیا، اور کرو جمع ہے تو جمع کا کم از کم اطلاق جو ہے وہ 3 پر ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے غور و فکر کر لیا۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم نے غور و فکر کرتے گئے تو پھر ادھر بھی دیکھتے گئے حیض کے اندر اور طہر کے اندر، یا یہ جو معنی ہے، یہ جو مراد ہے، یہ حیض کے اندر پائی جائے گی یا طہر کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے کیونکہ لفظ ثلاثہ آیا ہے، پھر وہ جمع آیا ہے، تو پھر اگر لفظ اس کے طہر مراد لے تو اس پر عمل نہیں ہوتا مکمل، بلکہ اگر اس سے مراد حیض لیا جائے تو 3 حیض مکمل ہوں گے، اگر طہر مراد لیا جائے تو یا 3 سے کم ہو جائیں گے یا 3 سے زیادہ ہو جائیں گے۔ والثالث، تیسرے اعتبار سے ہم نے یہ غور و فکر کیا کہ بأنہ بمعنى الجمع والانتقال، جو لفظ کرو ہے نا، لفظ کرو، اس کے نا 2 معنی ہیں، ایک اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے جمع کرنا، اور ایک قرا کا معنی ہے انتقال۔ لفظ قرا جو ہے اس کا ایک معنی جمع کرنا اور ایک معنی ہے اس کا منتقل کرنا۔ اب یہ 2 معنی توجہ کیجئے گا، یہ 2 معنی اگر دیکھیں نا کہ کیا یہ طہر کے اندر پائے جاتے ہیں یا حیض کے اندر پائے جاتے ہیں، تو ہم نے غور و فکر کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جو حیض ہے نا، یہ ایک وقت کے اندر، ایک مدت کے اندر یہ پہلے ہوتا ہے جمع، ٹھیک ہے جی، پہلے جمع ہوتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا اخراج ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے، سمجھے جی۔ تو یہ جو 2 لفظ ہے نا کرو کے 2 معنی ہیں، ایک اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے جمع کا، دوسرا اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے انتقال کا، تو یہ جو دونوں معنی ہیں یہ حیض کے اندر پائے جاتے ہیں، طہر کے اندر یہ معنی نہیں پائے جاتے۔ بمعنی الجمع والانتقال، تیسرا اس اعتبار سے دیکھا کہ اس کے اندر معنی جمع کا پایا جاتا ہے یا انتقال کا پایا جاتا ہے، اس لیے والمجتمع هو الدم، اور جو جمع ہو رہا ہے وہ ہے خون، فی ایام الطہر، طہر کے دنوں میں خون جمع ہوتا ہے، وکذا المنتقل هو الدم فی ایام الحیض، اور جو منتقل ہوتا وہ بھی خون ہی ہے حیض کے دنوں میں۔ وتحقیق، اس کی مکمل اب وضاحت کرنے لگے، کہتے ہیں ان الحیض ان کان هو الدم، حیض سے مراد حیض اگر وہ ہو خون، فهو المجتمع والمنتقل، تو وہ مجتمع بھی ہوتا ہے اور منتقل بھی ہوتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ جَامِعًا، اگرچہ وہ کسی چیز کو جمع نہیں کرتا، خود جمع ہوتا ہے لیکن کسی چیز کو جمع نہیں کرتا۔ بخلاف الطہر، بخلاف طہر کے، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِجَامِعٍ وَلَا مُجْتَمِعٍ وَلَا مُنْتَقِلٍ، فرماتے ہیں کہ جو طہر ہے نہ تو یہ کسی چیز کو جمع کرتا ہے، نہ ہی جمع ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ منتقل ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ
وَإِنْ كَانَ أَيَّامَ الدَّمِ، اور اگر اس سے مراد ہے، ایسے مراد لے جائے ایام دم کو، ایام دم کو، وَهِيَ مَحَلُّ الْاجْتِمَاعِ وَالْانتِقال، تو پھر یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ایام ہے یہ اجتماع کا بھی محل ہے اور انتقال کا بھی محل ہے. پہلے ان کے اندر اجتماع ہوتا ہے، پھر ان کے اندر انتقال ہوتا ہے. بخلاف ایام الطہر، بخلاف ایام طہر کے، فإنها ليست بمحل الانتقال، فرماتے ہیں ایام طہر جو ہے یہ انتقال کا محل نہیں ہے. وَإِذْ كَانَتْ مَحَلًّا لِلْاجْتِمَاع، اگرچہ ظاہری طور پر دیکھیں، فی بعض الرائے، ظاہری نظر سے دیکھیں تو اگرچہ یہ ایام طہر کسی چیز کو جمع کر رہی ہوتی ہیں، اجتماع کا محل ہے، لیکن انتقال کا محل نہیں ہے. اس لیے کرو سے مراد طہر کو لینا یہ نا انصافی ہوگا، اور اس سے مراد حیض کو لینا یہ زیادہ بہتر ہوگا. وقت اوضحت ذلك فی التفسیر الاحمدی وہا ہنا لا یسعہ المقام، فرماتے اس کی مکمل وضاحت تفسیرات احمدیہ کے اندر میں نے کر دی ہے، اور یہ مقام ایسا ہے کہ یہاں اس کی وسعت نہیں ہے، مقام اس کی طاقت نہیں رکھتا اس کی مکمل وضاحت کی. یہاں تک ہمارا پہلا سبق ہوا. اللہ پاک ہمیں سبق کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.